اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، اس وقت سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات اور واقعات پر روشنی ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ شق صدر ملاحظہ فرمایا، لہذا اب آگے کی کڑی پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ تلقیح الفہوم اور ابن ہشام کے مطابق واقعہ شق صدر کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک ماں کی آغوش محبت میں رہے۔ ہسٹری آف اسلام کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 برس کی عمر میں اپنی ماں حضرت آمنہ کے پاس واپس لائے گئے۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا، ان کی باتیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر سے زیادہ دانش مندی اور عقل مندی کی باتیں کرتے تھے، جس سے آپ کی والدہ کو اپنے بیٹے پر بڑا فخر ہوا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا اپنے دور کا ایک عظیم انسان ثابت ہوگا۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو اپنے والدین سے ملوانے کے لیے مدینہ لے جانا چاہتی تھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ جا کر اپنے والد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کرنے کی آرزو تھی، لہذا آپ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ گئیں۔ حضرت آمنہ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خادمہ ام ایمن اور ان کے سرپرست عبد المطلب بھی تھے۔ مدینہ میں حضرت آمنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر عبداللہ کی قبر پر گئیں۔ کم عمر میں شوہر کی جدائی اور بے پناہ غم تازہ ہو گیا اور شدت اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئیں۔ مدینہ میں 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد انہوں نے مکہ واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان راستہ میں ابوا کے مقام پر اسی بیماری کی وجہ سے حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اب دوہری یتیمی آ گئی تھی۔ ایک تو پیدائش سے 6 مہینے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اب والدہ بھی جدا ہو گئیں، جبکہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 6 سال رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 6 میں اسی یتیمی کا ذکر کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یتیمی کے باوجود ہم نے آپ کی کفالت اور سرپرستی کا انتظام کیا ہے، یعنی باپ کے سہارے سے بھی آپ محروم تھے، ہم نے آپ کی دستگیری اور چارہ سازی کی۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو غمزدہ حالت میں لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تڑپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخم کو تازہ کر دیا تھا۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے اتنی رقت تھی کہ وہ ہمیشہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کر کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا۔ ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے اور فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی بیٹا فرش پر نہ بیٹھتا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر ہی بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر بچے تھے۔ آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر فرش سے اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ تلقیح الفہوم اور ابن حشام کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سائے شفقت اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا۔ 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنیاد پر قریش کے لوگوں سے دوستی اور دشمنی بھی کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب کی زندگی تک قریش کے لوگوں میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے کھلے طور پر کوئی نقصان پہنچا سکتے۔ ہسٹری آف اسلام کے مطابق ابو طالب رسول اللہ کو ایک شفیق باپ کی طرح محبت کرتے تھے۔ آپ کو کبھی اکیلا اس لیے نہیں چھوڑتے کہ کہیں آپ ان کے گھر میں اپنے آپ کو یتیم یا غیریت نہ محسوس کرتے۔ ابو طالب اپنے بیٹوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ بھی ابو طالب کو اپنے باپ اور ابو طالب کی اہلیہ کو اپنی ماں کی طرح عزت دیتے۔ بچپن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے روایت یعنی ٹریڈیشن کے مطابق بکریاں بھی چرائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا بیان ہے کہ میں مکہ کے باہر تک بھیڑیں و بکریاں چرانے جایا کرتا تھا۔ مختصر السیرہ شیخ عبداللہ کے مطابق ابن عساکر نے جلہیمہ بن عرفتہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا، ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ ان کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیابان شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔